الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا زينة عرش الله، يا عروس مملكة الله، يا سراج أفق الله، یا نورا من نور اللہ. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا، ہم سب کے رضا، پیارے رضا اور اچھے رضا، رضی اللہ تعالی عنہ و ارواہ عنا. پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب یزداں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عظمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض پرداز ہیں: یا غوث، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. شکر کہتے ہیں ایک مقام ہے جو عارفوں اور ولیوں کو حاصل ہوتا ہے. اس میں ہوش اور خرد سے دور ہوتے ہیں، وہ عرفان کے دریا میں غوطہ زن ہوتے ہیں. ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں. اور ویسے لغوی معنی میں شکر کہتے ہیں بے ہوشی کو، نشے کو. فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، اور خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، اور خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ خضر کون ہے؟ یہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں. قوم بنی اسرائیل، اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے یا ولی ہیں، لیکن ولایت میں تو کسی کو اختلاف نہیں. اور حضرت خضر کو اللہ نے ایسی لمبی زندگی دی ہے کہ وہ بہت سے انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کے مقام اور درجے سے واقف ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. حضرت خضر علیہ السلام تمام روئے زمین کے ولیوں کی بارگاہوں میں تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں فرماتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی وہ آتے تھے اور سارے صحابہ سے لے کر اور غوث پاک تک جتنے ولی آئے سب کو جانا، سب کو پہچانا، سب کو دیکھا. اگر وہ فیصلہ کر دیں
اب تو بڑا پرفیکٹ ججمنٹ ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ادھر ادھر مت جاؤ، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے کہ حضرت خضر جب کسی ولی کے پاس جاتے اور وہ ولی حضرت خضر سے نصیحت کا طلبگار ہوتا کہ اے سیدنا خضر مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو حضرت خضر ایک نصیحت کرتے تھے کہ اگر تم فلاح دارین چاہتے ہو، دین و دنیا کی بہبودی اور فلاح کامیابی چاہتے ہو، تو شیخ عبد القادر کی صحبت کو لازم پکڑ لو. دین و دنیا کی بھلائیاں ان کے دربار سے ملتی ہیں. خضر کا یہ فیصلہ تھا، دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، ادھر ادھر نہ جانا. سارا فیض آج شیخ عبد القادر کے ذریعے ملتا ہے. امام احمد رضا اس لیے جھوم کر فرماتے ہیں مزرعے چشتو بخارا عراق و اجمیر. مزرعہ کہتے ہیں اس علاقے کو جہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے. قابل کاشت جو زمین ہے وہ مزرعہ ہے، کھیتی کے قابل، کھیتی کرنے کی جگہ. دنیا نے کھیتی کی اناج کی، دنیا نے کھیتی کی پھل فروٹ کی، دنیا نے کھیتی کی گھاس اور چارے کی، لیکن اللہ والے کھیتی کرتے ہیں عرفان اور ولایت کی. یہ خانقاہیں کیا ہے؟ یہ عرفان کی کھیتیاں جہاں اٹھتی ہیں، جس میں محبت رسول کے پھول کھلتے ہیں، جس میں روحانی غذائیں و غذاؤں کے اناج ہم کو ملتے ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ہر کھیتی کے لیے بارش کا ہونا ضروری ہے. مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. قسط کہتے ہیں کھیتی کو. فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. ارے میاں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. جب قدم کا یہ حال ہے تو سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یہ لفظ کیسا تعجب اور حیرت کے لیے استعمال فرمایا. یہ شاعر ہیں، یہ جانتے ہیں، میں تو شاعر نہیں ہوں. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اسی لیے میں نے اسی لہجے میں پڑھا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. حضور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور ان کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے جسم منور کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، نہ سورج کی دھوپ میں، نہ چاند کی چاندنی میں، نہ چراغ کی روشنی میں. کہیں بھی حضور کا کبھی بھی زمین پر سایہ نہ پڑا. اس لیے کہ سایہ جو ہوتا ہے وہ سائے والے کے مثل ہوتا ہے. سایہ سائے والے کے مثل ہے. اور فقہ میں بھی اسی لیے کہا جاتا مثل اول پچھلے سانے. بہر لفظ مثلیت تو وہاں آ گئی. سایہ ہر چیز کا مثل ہوتا ہے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کا سایہ بھی مثلیت کا دعویٰ کرے، تو نبی کا سایہ بھی اٹھا لیا کہ کوئی یہ نہ کہے ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہوتا ہے، تو نبی کا سایہ نبی کے مثل ہوگا. اللہ نے کہا مثلیت کا تصور چھوڑ دو، میرے رسول اور محبوب جیسا کوئی بھی نہیں. اسی لیے جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ
कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तो फीह का दम, वो कुंवारी थी, पाक दामों थी, लेकिन अल्लाह ने उनके शिकमे अतहर में कलीमुल्लाह की रूह फूंक दी। नफख्तो फीह कुरान मजीद ने फरमाया, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तो फीह का दम है अजब, है अजब निशान आजम। हजरत मरियम के साहबजादे ईसा कुदरत के निशान आजम है, आयतुल मिन आयातिल्लाह है हजरत ईसा। आला हजरत इकरार करते हैं, सुनो, इमाम अहमद रजा का मसलक किसी की तौहीन नहीं करना है। इमाम अहमद रजा का मसलक ये है कि हर उस चीज की ताजीम की जाए जिससे दीन का ताल्लुक वाबस्ता है। फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तो फीह का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया हम मानते हैं, लेकिन आमिना के लाल की बात ही अलग है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया कोई वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, इसके जैसा कोई नहीं। फरमाते लम याते नजीरों का, नहीं आया आपका मिस्ल फी नजरिन, किसी की नजर में। ये नहीं फरमाते अहमद रजा ने नहीं आपका मिस्ल देखा, इसको नजरा रखा है फी नजरिन, किसी नजर में, चाहे वो जिब्रील की नजर हो या मीकाईल की नजर हो, चाहे वो उम्मती की नजर हो या नबियों की नजर है। खुदा की कसम हमारा ये अकीदा है कि लम याते नजीरों का फी नजरिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, आप जैसा महबूब कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये हमारा अकीदा है जो इमाम अहमद रजा बयान कर रहे हैं। लेकिन फिर फरमाते हैं कि मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जब साया नहीं तो साया कैसे देखोगे। फरमाते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, किसने देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेदा तेरा, जिन्होंने आपका जलवा देखा, आपके जलवे में मुस्तफा का जलवा नजर आया। यहाँ साए से मुराद जलवे नूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और गौस आजम की शान क्या है, अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की, अभी आला हजरत की तहरीर, वो हिदायत बख्शिश का हुक्म था कि पढ़ो, तो वो हमको नहीं था उनको था, जो हासिरीन हैं, जो दुश्मनाने आला हजरत हैं, उनको ये कहा गया था जरा हिदायत बख्शिश पढ़ के बताओ। हिदायत बख्शिश पढ़ोगे तो हदायत जन्नत में तुम्हें लहलहाती बहारें नजर आएंगी। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, गौसे आजम का तारुफ कराते हुए, नबवी में अलवी फसल बटूली गुलशन, मेह कहते हैं बारिश को, फसल कहते हैं मौसम सीजन को, और गुलशन कहते हैं बागीचा, गार्डन, गुलिस्तान, चमनिस्तान को। हजरत गौसे आजम बागे रियाज़े विलायत के गुले सरसब्ज हैं, और हर फूल के लिए उसके पौधे को सींचने के लिए पानी की जरूरत है, हर फूल के लिए मौसम और फसल की जरूरत है, हर फूल के उगाने के लिए जगह गार्डन की जरूरत है। अब ये जो फूल खिला है रियाजुल वलायत में, तो इस फूल को पानी कहाँ से मिला, इस फूल को किस मौसम और बहार में खिलाया, और ये फूल किस चमनिस्तान में खिला। ये तीन चीजों का जवाब दे रहे हैं इमाम अहमद रजा। नबवी में मेरे मुस्तफा की रहमत की बारिश है जो इसकी जड़ों को सींच रही है, नबवी में अलवी फसल, और बहार मौसम कलाई में कहाँ से आया, ये मेरे मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा की फसलें बहारी है, और वही मुर्तजा अपनी फसलें बहारी से इस फूल को झुला रहे हैं। और ये गार्डन कौन सा है जहाँ से ये रोनू लगा हुआ, वो बतूल जहरा का चमनिस्तान है जहाँ से ये फूल खिला है। और इसका मालिक कौन है, इसमें महक कैसी है। तो अब दूसरा मिसरा सुनो, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। पंजतन की खुशबू जनाबे गौसे आजम में नजर आती है,
اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں سنو، نبوی خر علوی کو بطولی معدن، ایک پتھر ہے جسے لال شب چراغ کہتے ہیں، بہت قیمتی پتھر ہے، یہ بدخشاں کی پہاڑی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پیدائش کا قدرتی پروسیجر یہ ہے کہ آسمان پر جب سورج نکلتا ہے اور ان پتھروں پر پڑتا ہے تو سورج تو بہت دور ہے، لیکن اس کی گرم گرم کرنیں ان پتھروں کے سینے تک اپنا فیض اور جوہر پہنچاتی ہیں، تو وہ پتھر اپنا رنگ چھوڑ کر کے لال رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں اتنی چمک پیدا ہوتی ہے کہ اندھیری رات میں اس کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو اپنے ماحول کو وہ منور کر دیتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں چراغ کی ضرورت نہیں، اس پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ دو تو پورا کمرہ جگمگانے لگے، اور بڑی ہی مسرور کن سحر آدی اس کی روشنی رومانٹک ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بدعمالیوں کی تاریکی میں میرا غوث ولایت کی دنیا کا لال شب چراغ بن کر کے چمک رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا، لال شب چراغ کے لیے خورشید اور سورج کے کرن کے فیض کی ضرورت ہے، اس کو کس سورج نے لال بنایا، اور یہ کس پہاڑ میں پیدا ہوا، اور یہ کس کھدان سے نکالا گیا؟ تو فرماتے ہیں نبوی خر، خورشید کا مخفف ہے خر، نبوی خر علوی کو، علی مرتضیٰ کا پہاڑ ہے، مصطفیٰ کا سورج چمک رہا ہے، اور کھدان کون سی ہے؟ بطولی معدن، بطول زہرا کی کھدان کا یہ لال ہے۔ نبوی خر علوی کو بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، یہ سرخ سرخ اس میں جو چمک ہے یہ کس کی ہے؟ شہید کربلا کے خون شریف اور خون مقدس کی چمک ہے، یہ حسن کا لال ہے اور حسین کی چمک نظر آ رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، چاند چمکتا ہے، اللہ نے اس چاند پر سورج کا ریفلیکشن ڈالا تو یہ چاند چمکنے لگا۔ یہ چاند 12 برجوں میں پورے سال گردش کرتا ہے، ہر مہینہ ایک برج اللہ نے آسمان میں بنائے ہیں جو چاند جس میں سفر کرتا ہے، اور قرآن بھی فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس زمانے کی جو برجوں والا ہے، اس میں 12 برج اللہ نے آسمان میں رکھے، ہر مہینہ چاند ایک برج میں سفر کرتا ہے، اور جب سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک منزل میں آ کر ٹھہرتا ہے، اور پھر اس منزل سے دوسرا دورہ شروع ہوتا ہے۔ تو چاند کے لیے 12 برج بھی ہیں، چاند کے لیے منزل بھی ہے، اور چاند کے لیے سورج کا انعکاس اور ریفلیکشن بھی ہے۔ غوث اعظم فلک ولایت کے 14ویں رات کے بدر کامل ہیں، ان میں کس سورج کا ریفلیکشن ہوا؟ اس کے لیے برج کہاں ہیں اور اس کی منزل کیا ہے؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، علوی نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور یہی وجہ ہے ایک جگہ فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے بچہ، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، سب کے بچے بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ولایت والی نورانی گود میں جو مبتدی ہوتا ہے، شروع میں معرفت کا سبق لینے آتا ہے، ارے وہ مبتدی اور بچہ نہیں ہوتا، آ کر ہی کامل بن جاتا ہے، ولی کامل بن جاتا ہے۔ چور آیا تھا، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی اور دوسری مشقت نہیں، نگاہ غوث نے اس بچے کو کیا، اس چور کو جو بچہ ہے ولایت بھی نہیں تھا، چور بن کر آیا تھا، اور غوث پاک نے نگاہ ڈالا تو فوراً ولی بنا، ولی ہی نہیں بلکہ مقام ابدالیت پر فائز ہوا، یعنی کامل بنا دیا۔ رات بھی نہیں گزری، چور تائب ہو کر سچا پکا مومن، مومن کے بعد مقام ولایت، مقام
پر فائز فرما دیا، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، جو آپ کا طفیلی بن کر چلتا ہے وہ واصل اللہ سے مل جایا کرتا ہے۔ مولانا اورنگ آباد آئے کون؟ مولانا غلام مصطفیٰ، آپ نے ان کو دعوت نہیں دی، دعوت مجھے دی، معاف کیجیے گا، دعوت دی ہے آپ نے، مثال دے رہا ہوں، یہ بلائے نہیں آئے، مثال دے رہا ہوں، یہ میں اصل ہوں اور یہ میرے طفیلی خدمت کرتے ہوئے تشریف لائے، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑا دارالعلوم انوار رضا چلاتے ہیں، ہمارے حاجی رفیق گگن، اسلم بھائی، مولانا عارف بھائی، سلیم بھائی وغیرہ سبھی ان کو جانتے ہیں، حضرت تشریف لائے، لیکن آج میں ان سے معذرت کر کے طفیلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میرے طفیلی، حالانکہ ان کے طفیل میں ہم لوگوں کی نجات ہوگی، یہ ایسے علماء ہیں، تو یہ طفیلی ہے، آپ نے دعوت نہیں دی، لیکن جب میں حاجی اشرف گگن کے ہاں دسترخوان پر گیا، انہوں نے دعوت دی نہیں دی، لیکن دیکھا کہ میری لاٹھی پکڑے ہوئے میرے ساتھ ساتھ یہ مولانا غلام مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں، تو جس خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے شبیر بھائی نے ویلکم میرا کیا، مولانا کو آپ کا بھی ویلکم کیا، آئیے تشریف لائیے، یہ نہیں کہا تم کو دعوت نہیں دی کیسے آ گئے، یہ دیکھا جاتا ہے کس کے ساتھ آیا ہے، اور وہ جو اصل جس کو دعوت ہے، جس دسترخوان پر وہ بٹھایا گیا، جو غذائیں اسے پیش کی گئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اصل مدعو کا کمال ہے کہ طفیلی کے سامنے بھی وہی پلے، وہی کھانا، وہی سالن، وہی انعامات، وہی سب کچھ ہوتا ہے، تو طفیلی کا درجہ سمجھ میں آ گیا، بلایا نہیں گیا تو پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے کہ کہاں کا آیا، کیوں آیا، صرف بلانے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آیا، تو وہ بھی دسترخوان تک رسائی پکڑ لیتا ہے، واصل الل دسترخوان ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، جو غوث پاک کا دامن عقیدت و محبت کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، خدا کی قسم کر قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، اسے بھی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو اصل ہوتی ہے دعوت کس کی، اور طفیلی دسترخوان پر پہنچتا ہے، اصل کامیابی میرے غوث کی ہے، دامن پکڑنے والا بھی جھومتے گھامتے پہنچ جائے گا، یہ وہ راستہ ہے کہ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، ہر جگہ کے طفیلی کہلاتے ہیں، اور امام حضرت غوث اعظم کا طفیلی اصل بن جاتا ہے، یہ کمال ہے میرے غوث اعظم کی نگاہ کرم کا۔ اور یہ کون لوگ ہیں غوث اعظم؟ سوچو تب سمجھ میں بات آئے گی۔ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، وہ نیک بندے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، وہ نیک بندے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کے چلا چلی میں گئے تب روزہ رکھنے لگے تو نماز کے عادی بن گئے، نہیں، وہ تو اپنے ماں باپ کے کیریکٹر سے ایسے متاثر ہیں کہ شکل مادر میں قرآن بھی یاد کر رہے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد اس قرآن کے حکم پر اپنے اوپر شریعت ابھی لاگو نہیں ہوئی ہے پھر بھی اس پر عمل درآمد فرما رہے ہیں، اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ابھی لوگ شبہے اور شنکے میں ہیں، لیکن یہ نجیب الطرفین سے یہ حضرت غوث پاک ماں کی گود میں اتنا علم رکھتے ہیں کہ جہاں مفتی اور قاضی ابھی لوگوں کو فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں کہ 29 کا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ شاہزادہ اپنے مقدس ماں کے گود میں نہیں ہے بلکہ دارالفتہ میں بیٹھا ہوا، اور اپنی نگاہ ولایت سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ چاند ہو گیا، چاند ہو گیا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایسے مفتی ماں کی گود میں ہیں اور زبان حال سے رویت ہلال کا ثبوت بغیر شہادت کے پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے والد گرامی ایسے محتاط مفتی تھے، جانتے ہوئے کہ میرا بچہ 29 کو دودھ نہیں پی رہا ہے، رویت ہو گئی ہے، لیکن فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، قانون مصطفیٰ کا احترام کر رہے ہیں، ولایت اپنی ہے، مصطفیٰ کی شریعت اپنی فرمایا کہ معلوم تو یہ ہو گیا میرے بچے نے دودھ پینا چھوڑ گیا، چاند ہو گیا ہے، لیکن میں حکم نہیں لگاتا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ دیہات سے جماعت آئی اور انہوں نے شرعی گواہی دی کہ 29 کا چاند ہم نے دیکھا،
گواہی دی کہ 29 کا چاند ہم نے دیکھا. تو یہ ہے طریقت، وہ ہے شریعت. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا حضور آج کل کے پیر کہتے ہیں طریقت الگ شریعت الگ. جلال آ گیا حضرت کو. جنید بغدادی کون ہے؟ غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر. 5ویں 6ٹھی پشت میں حضرت جنید بغدادی آتے ہیں. جلال میں آئے اور فرمانے لگے میاں شریعت بال کی طرح ہے اور طریقت مانگ کی طرح. نہیں سمجھے کچھ؟ جس سر میں بال ہوگا وہی تو مانگ نکلے گی، اور جس کا اوپن پلاٹ ہوگا وہاں مانگ ڈھونڈنے جاؤ گے. کنگھی لے کر کے مانگ نکالو. ارے ٹکلے گنجے لا تیری مانگ نکال دو. پہلے اس سے ٹکلے کو ختم کرو، اس کا گنجا پن کا علاج کرو، تب مانگ کا حسن ان زلفوں میں نظر آئے گا. پہلے ظلم پریشاں کو سنوارو، پھر مانگ کا حسن تمہیں نمایاں نظر آئے گا. اور یہاں تو بال ہی نہیں ہے اور لوہے کی کنگھی لے کر کھڑے چڑھا لے مانگ نکال رہے ہیں. لا حول ولا قوت. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے مولانا. جنید بغدادی فرماتے ہیں شریعت بال کی طرح اور طریقت مانگ کی طرح ہے. تو جس کے پاس بال ہوگا اسی کے سر میں مانگ ہوگی، جس کے ہاتھ میں شریعت کی زلف ہوگی اسی کا حسن مانگ کے ذریعے نکھر سکے گا. طریقت اس کا نام ہے. سرنے مسلمانوں، اس لیے تمہیں جشن غوث اعظم میں شریعت و طریقت دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا یہ مشن پیش کیا جا رہا ہے. کبھی ایسا مت کرنا کہ شریعت الگ اور طریقت الگ، یہ اسلام میں بہت بڑی گمراہی کو پھیلانا ہے. خدا غوث اعظم کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا. اور سنو، شریعت کہاں سے چلتی ہے، رضائے مولا کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کس طرح سے وہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے. پہلے اس کا عقیدہ مضبوط ہو. پہلا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو. گمراہ کو ولایت نہیں مل سکتی، بے ایمان کو ولایت نہیں مل سکتی. وہ چاہے 10 فٹ کی داڑھی رکھے، داڑھی سے ولایت نہیں، پگڑی باندھنے سے ولایت نہیں، لمبے ہرے پیلے کالے نیلے کپڑے پہننے سے ولایت نہیں، 10 20 انگوٹھیاں گھسا کر انگلیوں میں رکھنے سے ولایت نہیں آتی. آڑا ٹیڑھا ڈنڈا سوٹا رکھ کر ہک کرنے سے ولایت نہیں آتی. ولایت تو وہ ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میں کھانا چاہتا ہوں. یہاں پگڑی اچھلتی ہے، بزدلوں کو اللہ کبھی ولایت نہیں عطا فرماتا. اگر ولایت کسی کو دیا ہے اللہ نے تو پہلے اسے مومن کامل بنایا. اور کس شان سے مومن کامل ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ قرآن بتا رہا ہے مسلمان کا ایمان. ذرا اس کی شان تو دیکھو. اللہ فرماتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اس روئے زمین پر تمہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہو جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں. اللہ اور رسول کے مخالفوں سے مسلمان ہو کر کبھی دوستی کر ہی نہیں سکتا. اللہ یہ ارشاد فرما رہا. اب اللہ کی بات مانو گے یا اس زمانے کے سیاسی عالموں کی بات مانو گے؟ مل جل کے رہو. کائے کو مل جل کر کے رہو؟ جب اللہ نے نہیں ملایا تو تم کون ملانے والے ہو؟ اللہ تو فرماتا مسلمان کبھی باطل والوں سے مل ہی نہیں سکتا، اور اگر ملتا ہے تو وہ اسلام کے صراط مستقیم پر نہیں ہے. لا تجدو علماء سمجھ گئے، نحو صرف کا گرامر بتا رہا ہے کہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ
نہیں لگا سکتا، محبت کی ٹینگیں نہیں بڑھا سکتا، دوستی کے لیے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا، بلکہ مومن وہ ہے جو ہر گمراہ کو نفرت کی نگاہ، پہلے اپنے کو قرآن کی کسوٹی پر کس کر دیکھو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اب آگے سنو قرآن کا تیور، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، یہ اللہ اور رسول کا ورودھی اور دشمن چاہے اس کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اب نہیں فرمایا آباءَهُمْ، چاہے وہ اس کے باپ دادا ساتوں پشتکے کے ہوں، تو وہ مومن ہے جو ایسے باپ داداؤں سے نظر پھیر لے، جو نبی سے پھرا وہ ہم سے پھرا، ارے ہم سے اللہ سے پھر گیا۔ حضرت کا شعر ہے، جو تجھ سے پھرا کیا وہ اللہ ہی سے وہ پھر گیا، ہے شعر ہے نا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ اس کے باپ دادا کیوں نہ ہو، یہ اوپر والوں کا ذکر، اب نیچے والوں کو دیکھو، او ابناءہم، چاہے وہ اس کی اولاد میں بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، نیچے تک اگر بیٹا بھی نبی کا غدار ہو گیا تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایمان بچانا ہے تو ایسے بیٹے سے قطع تعلق کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ فٹ پاتھ چھاپ چلت پھرت والوں کی کیا حقیقت ہے؟ ارے باپ کی بھی رعایت مصطفیٰ کی محبت کے مقابلے میں نہیں کی جا سکتی، بیٹے کی کا پیار بھی لت مارا جائے گا، پہلے وفاداری دیکھی جائے گی، بعد میں رشتے داری دیکھی جائے گی۔ اگر رشتے دار غدار ہے تو اس کو ہماری نظر کبھی قبول نہیں کرے گی۔ تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھتا ہے، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا، پیر ہو یا پیر، فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ ارے کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اللہ فرماتا کہ چاہے وہ اس کے بیٹے کیوں نہ ہو، اس سے بھی اپنے دل کی دنیا کو دور کر لے، اور آگے فرماتا ہے کہ او اخوانہم، اب رشتے داری کا تیسرا حصہ جس سے انسان کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ اس کے بھائی بند ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے بھائیوں میں سے چاہے وہ حقیقی ہو، چاہے وہ چچا زاد ہو، چاہے خالہ زاد ہو، چاہے ماموں زاد ہو، جہاں تمہارا بھائی نبی کے گستاخوں کے ساتھ ہوا تو ہے مسلمان بھائی اور رسول کا ماننے والا، اس سے بھی تو اپنا رشتہ ناتا توڑ لے۔ اور اللہ فرماتا ہے او عشیرتہم، یا خاندان والے ہوں، پٹی دار ہوں۔ اب یہاں خاندان نہیں دیکھا جائے گا، قریبی رشتے دار نہیں دیکھا جائے گا، نبی کا وفادار دیکھا جائے گا۔ یہ چار رشتے بڑے اہم ہیں، سب کو قرآن نے سمیٹ لیا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، جب مسلمان اس منزل پر آتا ہے، کیا ہر رشتہ داری کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی وفاداری سے جڑ جاتا ہے، جب اس منزل میں وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، اور جب اللہ ایمان لکھ دے گا تو کوئی اسے مٹا سکتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ایسے مسلمان کی، ایسے پاک باس کی اللہ جبریل کے ذریعے مدد کرواتا ہے۔ ایسے مسلمان کا مددگار کون؟ ایسے نیک بندوں کے مددگار اور تائید کرنے والے جبریل امین ہوتے ہیں۔ جب کوئی کام ہوتا ہے اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل چلے جاؤ، میرے بندے کے خلاف لوگ یہ سوزش کر رہے ہیں، جبریل چلے جاؤ، میرے بندوں کے تنہائیوں میں مخل ہونے والے آ رہے ہیں، جبریل چلے جاؤ، ان کے دشمنوں کو ہٹا دو۔ جبریل آ کر اس اللہ کے بندے کو تسلی دیتے، اور پھر تنہا نہیں آتے ہیں، فرشتوں کا جلوس لے کر قرآن سنا دوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو اللہ والے شریعت پر قائم ہو جاتے ہیں، جنہیں استقامت علی الدین حاصل ہوتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے نفوس قدسیہ کے بعد 5 فرشتے اترتے ہیں. کہاں سے؟ آسمان سے اللہ کے حکم سے فرشتے جبریل کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر اس اللہ کے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، ہرگز مت خوف کرنا کسی کا. تمہیں لوگ ڈرائیں گے کیا؟ تمہیں مار ڈالیں گے، تمہیں زہر دے دیں گے، شہر میں گھسنے نہیں دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن اللہ کے بندے تمہارے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. خوف مت کرنا، اللہ تخافو، ہرگز مت ڈرنا، ولا تحزنوا، اور لوگوں کی بکواس سے دل میں غم مت لانا، گرد ملال دل میں مت بیٹھنے دینا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اسی دنیا میں اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. ذرا نصیبہ تو دیکھو کتنا اونچا ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اور پھر وہ فرشتے آگے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اے اللہ کے بندے سن، ہم تیرے دوست اور مددگار اس دنیا کی زندگی میں بھی رہیں گے اور آخرت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. فرشتے ایسے دوست اور رفیق بنیں گے کہ پوری زندگی ولیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے قبر میں اور جب اٹھیں گے تو حشر میں بھی رفاقت کا حق ادا کریں گے. قرآن فرماتا ہے اے لوگوں اپنے ذہن کو صاف کر لو، برین واش کر لو، ولیوں کے آستانے پر نہیں جاتے ہو مت جاؤ، ولیوں سے نفرت ہے ہونے دو، لیکن نہ خدا انہیں چھوڑے گا نہ فرشتے انہیں چھوڑیں گے. وہ تو رغبت کرتے ہیں، تم بھاگتے ہو چلا چلی والوں سے متاثر ہو کر، اور اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں سے کون بھاگتا ہے؟ بس میں نہیں بولتا تھا. جہاں فرشتے آتے ہیں، اور میں نے ادھر ادھر کی روایت نہیں بیان کی کہ کل صبح ہو تو یہ کہیں مجھے اشرف میں معلوم نہیں کہاں کی حکایت بیان کی ہے، کون سی روایت بیان کی ہے، ضعیف ہے. ضعیف بھی نہیں بولتے، کیا بولتے؟ ضعیف ہے. معلوم ہے قرآن پڑھنا تھا، اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ حلق سے باہر آواز نہ نکلنے پائے، اور اگر نکلے تو سنی تیتوا پکڑ دو. اللہ فرماتا ہے، اور ہم کھل کے کیوں بولتے ہیں؟ یہ احمد رضا کے خادموں کا حوصلہ. اس لیے تو لوگ ہم سے چڑھتے ہیں کہ کیوں کھلی کھلی بات کرتے ہیں، کیا ڈھکی ڈھکی بات کریں؟ ارے عورت چھپی رہتی ہے، مرد تو کھلا مارتا ہے. حق پر چلو، یہ ہے سننے کا مقام. اور جو مصلحت بینی کرتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا بلکہ ادھر کا. یہ ایمان نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا ایمان ہے. فرشتے آ کر کہتے ہیں غم مت کھانا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی رہیں گے آخرت میں بھی رہیں گے. فرشتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. ہماری غلامی پر ہم کو نام ہے، سجدوں پر ناز نہیں ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور یہ بھی کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا، ہاں ضمیر کا مرجع آخرت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. مولانا عابد صاحب بیٹھے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، مالیگاؤں میں ابھی مفتی ہیں، ان سے پوچھو یہاں ما تشتہی میں کتنا عموم ہے. استغراق ہی استغراق ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ما تشتہی انفسکم، اے ولیو آخرت میں تو تمہارا جو جی چاہے وہ تم کو ملے گا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ فوراً پورا ہوگا. کیوں؟ دنیا میں اللہ کا ولی رہتا ہے تو جو اللہ چاہتا ہے ولی وہ کرتا ہے، اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے. تو
اس کا صلہ یہ ملے گا کہ آخرت میں جو ولی چاہے گا وہ اللہ کرے گا۔ یہ نص قطعی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم ولیوں کو نہیں بڑھا رہے ہیں، اللہ بڑھا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ اس پر، بول بالا تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ یہ غوث پاک کی منقبت کا شعر ہے، لوگ نعت میں بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، یہ ولیوں کا ذکر اللہ اونچا کرنا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے۔ اگر غوث پاک چاہ لے کہ اورنگ آباد والے، آج کون سی تاریخ ہے؟ اجی چاک کی بتاؤ۔ ہاں، وہاں انگریزی تاریخ نہیں بولی جائے گی، وہاں چاک کی بولی جائے گی، شرعی تاریخ۔ آج ہے 9 تاریخ ہے، 9 کے 10 لگ گئی، 10 اکائی ختم، دہائی شروع۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ فرما دیں گے میرا دل چاہتا ہے مولا۔ اورنگ آباد شادی محل کے گراؤنڈ میں اورنگ آباد کے سنی مسلمان میرا جشن منا رہے تھے، میرا دل چاہتا ہے مولا انہیں بخش دے۔ اگر اتنا فرما دیں گے تو ماں تشتہی میں یہ بھی رکھ، جو چاہیں گے اللہ پورا کر دے گا، ان کی دعا سب وہاں پوری کی جائے گی۔ غوث پاک فرما دیں کہ مجیب اشرف میرا ذکر کر رہا تھا، مولا اس گنہگار ناچیز کو بخش دے، تو ایمان بتاتا ہے کہ ماں تشتہی انفسکم، جو دل چاہے گا ولیوں کا واللہ پورا کرے گا۔ خوش نصیب ہو تم کہ ولی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جو دنیا میں تم دعائیں کرتے تھے وہ سب آج تمہیں مل جائے گا۔ اور سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جنت میں ان ولیوں کی مہمانی اللہ فرمائے گا، میزبانی اللہ فرمائے گا۔ نبی کے یہ عالی جاہ چاہنے والے شیدائی مہمان ہوں گے، اور غفور الرحیم مہمانی کا انتظام فرمائے گا۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی کا انتظام ہوگا، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھیں گے، اور وہاں ہم طفیلیوں کا جب بلایا جائے گا تو مزہ آ جائے گا۔ جو لوگ نہ طفیلی ہیں نہ غفیلی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کچھ بھی ہو، ہم کو کیا لینا دینا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ یہ ہے وہ لوگ جو وفاداری پر مرتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ اگر وہ غدار رسول ہے تو جبریل اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں، اور دنیا میں تو یہ شان ان کی ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جب یہاں سے وہ رخصت ہو جائیں گے تو اللہ ان کو ان باغوں میں، جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ کیوں فرمایا خالدین؟ ایک گھس گیا تھا، نہیں گھسا تھا، بہت دن تک رہا، فرشتوں کا بڑا بڑا اجتماع کرتا تھا اور خود حضرت جی بن کر بیٹھتا تھا، جنت کی نہر کا پانی غٹا غٹ پیتا تھا، جنت کے انار کھاتا تھا، فرشتے چھیل چھیل کر کے سونے چاندی کے پلیٹ میں دیتے تھے۔ استاد محترم حضرت جی لیجیے، خوب کھایا پیا گم ہو گیا، اور جب نبی کا گستاخ بنا، حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ گستاخی کرے گا، لیکن رہنے دیا، رہ لے، تو خالدین میں سے نہیں ہے، خارجین میں سے ہے، تو یہاں رہ کے نکلے گا تو دنیا میں جو پیدا ہوں گے تیری ذلت کو دیکھ کر سنبھل جائیں گے کہ نبی کا گستاخ کتنا مردود ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو نکالا، کس کو؟ کہاں سے؟ تو جنت میں تھا لیکن خالدین میں نہیں تھا، خارجین میں تھا۔ ہم جنت میں نہیں ہیں لیکن خالدین میں ہیں۔
ارے رہ کر نکالا گیا، ہم نے رہ کر بلائے جائیں گے۔ اور کس شان سے بلائے جائیں گے معلوم ہے کہ نہیں؟ ارے سنو اور خوب نمازیں کل سے پڑھنا شکریہ۔ سجدے پر سجدہ کرو، اس سے بڑا انعام اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ فرماتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، انہیں قیامت میں جوق در جوق پورے جلوس کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اکیلے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جلوس کچھ نہیں ہے جی، ایسے بڑے بڑے جلوس ہوں گے۔ امام احمد رضا کا جلوس ہے، مصطفیٰ رضا کا جلوس ہے، اس سے بڑا خواجہ ہند کا جلوس، اس سے آگے غوث الورا کا جلوس، اور سب کی قیادت محمد رسول اللہ ہے۔ اس شان سے سننی چلیں گے جھومتے جھامتے پلسرات پر، اور اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں۔ پلسرات کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے جلدی جا کر کے جبریل کو بتا دے، معراج میں وعدہ لیا تھا کہ میں امت محمدیہ کے گزرنے کے وقت اپنا پر بچھاؤں گا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ اپنا پر آپ بچھا دے، ہم گزر رہے ہیں، جبریل آنا ہے تو آ جاؤ، اور مصطفیٰ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے اسے پورا کر لو۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، تو جبریل آ کے اپنا پر بچھائیں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت جھوم کر دوسری دعا کرتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ پر تو بچھوا دیا ہے، لیکن ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جبریل کے مقدس اور نورانی پروں کو کچلتے ہوئے جائے اور جبریل کو آزار اور تکلیف محسوس ہو، تو جس طرح انہیں پر بچھانے کی اجازت آپ کے وسیلے سے ملی ہے، اے مصطفیٰ آپ قدرت والے ہیں، آپ ایسا انتظام کیجئے کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ہائے کیسا درد ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا کہ جس کے دل میں امت کا پیار ماں سے بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے۔ خدا کی قسم، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا کر کے ہمارے وقار کو اور احساس کو اتنا بلند۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ چلو اب جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ کیا بات ہے، بند کر دوں؟ ہاں ارے پانی نہیں، ہم لوگ تو شربت محبت رسول پیتے ہیں۔ ہمارے علماء نہ چائے پیتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں، ہم نبی کی چاہ اور محبت رسول کا شربت، یہ دو چیزیں مل جائیں تو ہر چائے بیکار۔ اور یہ چاہ ایسی ہے نبی کی کہ جسے مل گئی اس کا دل مدینہ نہیں جنت کی بہاروں کا حامل بن گیا۔ فرشتے کہیں گے طبتم فادخلوها خالدین۔ جب ہم کو یہ کہہ کر کے فرشتے جنت میں داخل کریں گے تو ہم لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، ہم دیوانہ نہیں ہیں، ہماری ہوشیاری کا بھی قرآن مجید ذکر کر رہا ہے۔ دولت آباد میں روشنیاں آئی تھی اور اس کی چمک دمک بریلی کے مینارے میں روشن ہوئی، اور وہ روشنی اب سب کو بھیج رہی ہے، سب کو سپلائی کی جا رہی ہے۔ اورنگ آباد والوں، یہ بریلی کا احسان ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ بریلی کا وہ شاندار نبی کی خدمت کا کردار ہے جو دولت آباد سے امام احمد رضا کو ملا تھا، اور امام احمد رضا کا یہ احسان ہے
جا رہی ہے، اس کو چھوڑنا مت، دامن سے پکڑنا تاکہ یہاں کے باشندے اور ناگرک ہونے کا حق ادا کر سکو، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتے ہمارا اعزاز اس انداز سے کریں گے کہ جنت میں کہیں گے جہاں جاؤ وہاں رہو، ہم جا کے سب کو دیکھیں گے۔ اور دوستو یہ ہے ایمان کہ اپنے ماں باپ سے وہ ناراض صرف رسول کی دشمنی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بھائی کو چھوڑے نبی کے لیے، بیٹے کو چھوڑے نبی کے لیے، باپ کو چھوڑے نبی کے لیے، تب یہ اعزاز اور اکرام اللہ کے ہاں اس کا ہوگا۔ 5 روپے پلیٹ کی بریانی دیکھ کے چلے، بڑا سستا اجتماع ہے، 5 روپے میں بریانی، چکن بریانی ملتی ہے، 3 دن کا اجتماع ہے، تو یہ کھانے سے وہاں بھوک کا احساس ہوگا۔ اور آج سوکھی روٹی اس کے رسول میں کھاؤ تو واپس کہیں ہو سکو، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں کھلایا جائے گا۔ یہ اعزاز قرآن مجید مسلمان کو دے رہا ہے، اور مسلمان کی نشانی یہ بتا رہا ہے۔ ہم کہیں مسلمان تو شرعی طور پر تو ہم مان لیں گے، لیکن خدا جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے خطے کو جانتا ہے، اس کو کیسے منواؤ گے؟ اللہ فرماتا یحلفون لہ کما یحلفون لکم، اس دنیا میں جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا کر اور وہ اپنے صفائی دیا کرتے تھے، اللہ کے ہاں بھی آ کر کے قسمیں کھائیں گے، اور ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ گمان کر لیں گے کہ ہم نے کچھ کام کیا۔ اللہ صاحب کا بھی جھوٹی قسم کھا لیا، اللہ صاحب نے کچھ بولا نہیں۔ ارے جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا تب پتا چلے گا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔